مدینہ میں اسلام کی روشنی ابھی نئی نئی تھی، ابھی بت پرستی کا دور تھا۔ عمر ابن جموح بنو سلمہ کے ایک سردار تھے اور ان کے بت کا نام منات تھا۔ یہ بت نہایت قیمتی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ ماہر کاریگر نے اس کی تراش خراش میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ عمر اس کو ہر روز خوشبو میں بساتا، اس کو بناتا سنوارتا، اس کی صفائی کرتا، صبح و شام اس کی زیارت کرتا اور حتی الامکان اس پر اپنا مال و دولت نچاور کرتا۔ وہ اس کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک دن عمر ابن جموح منات کے سامنے نہایت عاجزی اور انکساری سے کھڑا ہوا۔ پہلے تو اس نے خوب تعریف کی، اس کے مناقب بیان کی اور پھر کہنے لگے، منات تمہیں تو علم ہی ہے، ہمارے شہر میں جو ایک نئے دین کا سفیر آیا ہے، اس نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی ہے۔ اس کی دلی خواہش ہے کہ وہ ہمیں تم سے ہٹا دے۔ وہ ہمارے دلوں میں سے تمہاری محبت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ میں اس سے دو ہاتھ کرنا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ اس سے صاف صاف بات کروں، مگر میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے تم سے مشورہ کروں اور پھر اس سے بات کروں۔ برائے مہربانی تم مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ منات نے اس کی گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا۔ عمر نے پھر نہایت عاجزی سے کہنا شروع کر دیا، لگتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو۔ ارے میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی جو تمہیں بری لگی ہو؟ خیر اگر تم ناراض ہو گئے ہو تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے پاس چند دنوں کے بعد آؤں گا تاکہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ادھر عمر کے بیٹے معاذ ابن عمر مسلمان ہو چکے تھے۔ انہیں اپنے باپ کی منات سے محبت کا علم تھا۔ انہوں نے اپنے گہرے دوست معاذ ابن جبل سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ یہ دونوں ہی بنو سلمہ کے جوان تھے اور دونوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ رات کو جب والد سو گئے تو دونوں منات کے پاس آئے، اس کو کندھوں پر اٹھایا اور بنو سلمہ کے کنویں میں پھینک دیا۔ قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ اس کنویں میں گندگی پھینکا کرتے تھے۔ صبح سویرے عمر حسب سابق اور حسب عادت تبرک حاصل کرنے کے لیے منات کی طرف چل دیا۔ جب اسے منات نظر نہ آیا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے زور سے کہا، ارے کون ہے وہ بدبخت جس نے میرے معبود کے ساتھ آت رات ظلم و زیادتی کی ہے؟ اس کے بیٹے اپنے باپ کی آواز سن رہے تھے، وہ سوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ عمر اپنے پیارے بت کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ غصے سے بڑکتا بڑبڑاتا ہوا اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا منات کو تلاش کر رہا تھا۔ دائیں بائیں دیکھا، منات کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیوانہ وار آگے بڑھا اور سامنے دیکھا تو منات گندگی کے کنویں میں الٹا پڑا ہوا نظر آیا۔ جلدی سے اسے نکالا، اسے دھویا، خوشبو لگائی اور دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اگلی رات بھی حضرت معاذ ابن عمر اور معاذ ابن جبل نے اپنے دیگر نوجوانوں کے ساتھ مل کر منات کے ساتھ کل والا سلوک کیا۔ صبح سویرے اپنی عادت کے مطابق عمر پھر منات کی پوجا کرنے اور سلام کرنے اس کے کمرے میں گیا، مگر منات وہاں موجود نہ تھا۔ بھاگتا ہوا کنویں کی طرف گیا تو اس نے دیکھا اس کا پیارا منات گندگی کے ڈھیر میں ڈانپا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر اس کو قدرے دکھ بھی ہوا اور کراہت بھی محسوس ہوئی، مگر پھر بھی وہ اس کا معبود تھا۔ اس کے دل میں اس کا بڑا احترام اور محبت تھی۔ اس نے گندگی کے ڈھیر سے اسے نکالا، دھویا اور خوشبو لگائی اور دوبارہ مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ اب کہ اس نے منات کے گلے میں تلوار لٹکائی اور کہا، منات اے میرے معبود، اگر اب تمہارے پاس کوئی آئے اور تمہارے ساتھ برا سلوک کرنا چاہے تو اس تلوار سے اپنی حفاظت کرنا۔ اگلے دن ان نوجوانوں نے نیا کام کیا۔ انہوں نے منات کو اٹھایا، ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ اس کو رسی سے باندھا اور پھر گندے کنویں میں پھینک دیا۔ اگلی صبح جب بوڑھا عمر اٹھا، سیدھا منات کے کمرے میں گیا۔ کمرہ حسب سابق خالی تھا۔ اب وہ کنویں کی طرف گیا اور اس کا منات کتے کے ساتھ بندھا ہوا تھا اور گندگی سے لت پت تھا۔ تلوار بھی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اب عمر کی عقل ٹھکانے آ چکی تھی۔ جب اس نے اپنے پیارے منات کو کتے کے ساتھ بندھا ہوا گندگی میں لت پت دیکھا تو وہ زور سے کہنے لگا، اللہ کی قسم، اگر تم معبود ہوتے تو تم اور کتا اس گندے کنویں میں کبھی اکٹھے نہ ہوتے۔ اب عمر غفلت کی نیند سے بیدار ہو چکا تھا اور ایمان کی دولت سے سینہ منور ہو چکا تھا۔ حقیقت سامنے آ چکی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو ہمراہ لیا اور اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔ پھر منات کے پاس گیا، اس کو اپنے قدموں سے روندا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں کتنا گمراہ تھا کہ ایک لکڑی کی پوجا کرتا رہا، میری زندگی کتنے اندھیرے میں تھی۔ اب وہ صراط مستقیم کا راہی تھا، اسلام کا مددگار اور معاون۔ اس کے سامنے ماضی کی کوتاہیوں کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اسلام پر ثابت قدمی سے چلے، اور اسی طرح عمر نے اپنی اولاد، اپنا مال اور اپنی جان اسلام کے لیے وقف کر دی
اور ہمیشہ کے لیے ایک سچا مسلمان بن گیا۔ یہ تھی اس صحابی کی کہانی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔